الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حدیث و دین کا ماخذ قرار دے کر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اس میں یہ بات کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ بات نہیں کہی جاتی تو پھر وہ سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں جن کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے پیش کر۔ جو موقف ابن حزم کا ہے اس کا استدلال میرا خیال یہ کسی بحث کا تقاضا نہیں کرتا، تاہم اگر کوئی سوال ہوا تو میں اس پر گفتگو کر دوں گا۔ یعنی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ سب قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید اپنے سیاق سباق مدعا مضمون میں بالکل واضح ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ اب ذرا ایک اور زاویہ دیکھیے، وہ ابن حزم کے بعد 20 حضرات نے اختیار کیا۔ یعنی اس نقطہ نظر کی ابتدا تو امام شافعی کی رسالہ سے لی، جس میں انہوں نے سب سے خبر واحد کی حجیت کے دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا بھی کم و بیش اسی نوعیت کا نقطہ نظر تھا۔ ابن حزم نے اس کو وہاں پہنچا دیا۔ یعنی وہ ایک بالکل عقلی آدمی ہے، یہ ماننا ان کے لیے مشکل ہے۔ یعنی یہ جو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ و اشاعت اور حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، یہ بات کہہ سکتی، سارا مواد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ علم یقین کے درجے تک یہ چیز نہیں پہنچتی، عقلاً یہی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پھر قرآن کا سہارا لیا۔ یعنی یہ مقدمہ قائم کیا کہ یہ سب ذکر ہے، ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے جب ہمیں کوئی روایت مل گئی اور اس کے راوی عادل ہیں، اس کی سند متصل ہے، وہی جو محدثین کی شرائط ہے، یعنی اس کی بنیاد پر حدیث صحیح محدثین کی اصطلاح میں قرار پا گئی، تو اب پھر اس کے بعد ہم کو ایک دوسری بات، میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ عقلاً نہیں توقیفاً مان لینی چاہیے کہ یہ ہم تک اللہ نے پہنچا دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے اور اس نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ یقینی اور قطعی ہو گئی۔ یعنی یہ ہے ان کا استدلال، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اہل حدیث حضرات کیا ظاہر بات ہے کہ یہ علم پھر ترقی کرتا رہا ہے، محدثین نے اس پر کام کیا۔ اس میں جو اصول کی کتابیں ہیں، حدیث کے اصول کی کتابیں، یہ تو اصول فقہ سے بحث ہے، اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ بحث محدثین اپنے طریقے پر کرتے ہیں، اگرچہ ان کا یہ کوئی خاص فن نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی مسائل تو درپیش ہیں، کیونکہ یہ بحث موجود ہے، فقہا کر رہے ہیں، متکلمین کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کسی کا انکار کیا جا رہا ہے، کسی کو قبول کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، یہ ابن صلاح نے اس کو بیان کیا۔ یعنی بنیادی بات تو انہوں نے مان لی کہ روایت خواہ کتنے ہی مستند ذرائع سے کیوں نہ پہنچی، وہی ذرائع ہیں جو محدثین نے بیان کیے، یعنی راوی ثقہ ہے، عادل ہے، سند میں اتصال ہے، اس کے حفظ و اتقان کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی علت کی نشاندہی نہیں ہے، اور اس کی روایت جو عام طور پر چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ زیادہ ثقہ لوگوں سے روایت ہوئی ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شذوذ سے پاک ہے، علت سے پاک ہے، سند میں اتصال ہے، راوی ثقہ ہے اور ثبت ہے، یعنی اس کے حفظ و اتقان میں، چیز کو سمجھنے میں یا یاد کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح ہوگی۔ صحیح کا مطلب محدثین کی اصطلاح میں صحیح ہے، ذہن میں رکھیے یہ اصطلاح ہے، اس کا مطلب صحیح نہیں ہوتا جیسے کہ اردو میں بولا جاتا ہے، یہ نہیں وہ کہنا چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک، اب اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے، یہ اس درجے میں پہنچ گئی، اور اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے، یعنی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ یہ یعنی محدثین بھی اس بات کی نفی نہیں کرتے۔ ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جمع ہوتی رہیں کتابوں میں اس کی تاریخ سنا چکا ہوں، اس کو دہرا نہیں رہا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد محدثین جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بڑی تنقیح کر کے لاکھوں حدیثوں میں سے اپنے مجموعے مرتب کر دیے۔ یہ تفصیل تو آپ کے سامنے آ چکی۔ اس میں جن لوگوں نے مجموعے مرتب کیے ان میں سیاہ ستہ کا تعارف میں نے کرا دیا تھا، یعنی اس کے مصنفین کون ہیں، کس کس سن میں وہ مرتب ہوئی ہیں۔ سیاہ ستہ میں بخاری اور مسلم جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی۔ وہ جو غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی ہے
اس پر انہوں نے اپنے استدلال کی بنیاد رکھی. یعنی یہ جو میں عرض کر چکا ہوں اسے نکلنا ہے نا کسی سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم ہے اس میں جس حدیث کو دونوں لے لیں، دونوں اتفاق کر لیں، بخاری اور مسلم جس حدیث پر اتفاق کر لیں، یعنی بخاری لے لیا ہو، مسلم نے بھی اس کو لے لیا ہو، یہ جو حدیث ہے حاضل قسم جمیعہ مقطوع بصحتہ، اس کی صحت قطعی ہوگی. یعنی اب باقی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، ساری مشکل تھا وہ معاملہ. یا تو ابن حزم والا استدلال اختیار کیا جائے. بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اب یہ مقطوع بصحتی ہوگی. والعلم الیقینی یا نظری واقع بہی، اور اس سے علم یقینی نظری واقع ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجیے نظری کیا ہوتا ہے، یعنی بدیہی کے مقابلے میں منطق کی اصطلاح ہے. یہ اس زمانے کی چیز ہے نا جب یہ اسلوب بہت عام تھا. نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے، بدیہی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے اوپر استدلال کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کو آپ جانتے ہیں بس آفتاب ہے، بدیہی چیز ہے نا، اس پہ استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن نظری کا مطلب علم و استدلال سے بات کو ثابت کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ استدلالی علم کی حد تک یہ یقینی ہو جاتی ہے. اچھا، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في اصله الا الظن. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس بات کے خلاف جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو روایت ہے جب وہ اصلاً ایک ظنی چیز ہے، بخاری نے لی تو تب بھی ظنی تھی، مسلم نے لی تب بھی ظنی تھی، تو دونوں کے مل کر لینے سے کیسے یقینی ہو جائے گی؟ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ جس طریقے سے آئی ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. اب دو آدمیوں کو اتفاق ہو گیا تحقیق میں، تو اس سے وہ کیسے ہو گئی یقینی؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں، تو میں اس کو کہتے ہیں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ انما تلقت الامت بالقبول. اس وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں جو ہیں ان کو امت نے قبول کر لیا ہے، امت نے ان کو قبول کر لیا. اچھا، اب امت نے قبول کر لیا پھر کیا ہوا؟ پکے اہل حدیث آپ اب تک. اچھا، یہ امت کے قبول کرنے سے کیسے وہ یقینی ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے یقینی ہو گئی کہ امت معصوم عن الخطا ہے. اس لیے کہ امت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. امت معصوم عن الخطا ہے، اور لأن ظن من ہوا معصوم من الخطا لا یخطی. تو جب امت معصوم من الخطا ہے تو اس کا ظن بھی پھر خطا تو نہیں ہو سکتا نا. والامت فی اجماعها من الخطا. کہتے ہیں کہ امت جو ہے وہ جب اجماع کر لیتی ہے کسی چیز وہ پھر خطا سے معصوم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو امت کے اجتہادات جن میں اجماع ہو جاتا ہے ان کو لازماً مانا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی جاتی. تو اصل میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایتوں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے، یہ ان کا استدلال. تو یہ استدلال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ واضح رہے، کیونکہ یہاں ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ ابن صلاح یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. یعنی پچھلی دفعہ کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ابن صلاح جو ہے مشہور اصولی ہیں، ان کی کتاب بڑی بنیادی کتاب ہے یہ جو ہے مقدمہ نسی کی، بعد میں لوگوں نے بڑی تلخیص اور شرح کی ہے اصول حدیث میں، تو یہ محاتب کتب میں شمار ہوتی ہے. تو کسی نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب یہ کہا تھا کہ محدثین بھی اس کو یہی مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ اصلاً وہ علم یقین کے درجے تک پہنچ گئی ہے، بلکہ بخاری اور مسلم اس پر متفق ہو گئے ہیں اور بخاری اور مسلم پر امت متفق ہو گئی اور امت خطا سے محفوظ ہے. یعنی ادھر تو استدلال کا اسلوب یہ تھا کہ یہ ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ابن حزم اللہ تعالیٰ کو لے آئے تھے اور یہ امت کو لے آئے، یعنی دونوں سے مسئلہ اس طرح سے انہوں نے بس ایسے ہی. تو بہرحال جناب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھ دی جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے جو خدمت میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یعنی یہ وہ صورتحال ہے ہمارے ہاں اس سارے علم کی. اب دیکھیے میں نے اس میں کیا کیا، پہلے
پہلی بات جو بنیادی کی وہ یہ کہ سارا جتنا دین کا ذخیرہ ہے اس کو بہت اچھی طرح دقت نظر کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ متعین کر دیا کہ قرآن تو قرآن ہے، اس کے بارے میں تو بحث نہیں، سنت بھی ہمارے پاس بالاجماع ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ میں نے اس کو بالاجماع کر ہے، بلکہ وہ ایک بالکل بدیہی اور مانی ہوئی حقیقت ہے۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ چیزوں کے باہمی ریلیشن جو ہے ان کو طے کرنے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے نا، باہمی ریلیشن کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی اصل میں محض فرائی یا اس کی تفہیم ہے یا اس کی تبیین ہے، کیا چیز ہے جو محض ایک پہلے سے موجود دین پر عملی ہے۔ تو یہ جو سارا کا سارا مطالعہ ہے، یعنی جس میں آپ اندر اتر کو دیکھتے ہیں، اصل میں اس کا نظر ہے، یعنی میں نے سوائے اس کی کچھ نہیں کیا کہ اس سارے کے سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اس کے اندر سے اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ انتخاب کیا اور یہ بتا دیا آپ کو۔ اس میں دو چیزیں بہت بنیادی تھیں، اگر جو سنت پر تدبر کے اصول زیر بحث آ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام میں نے کیا کہ دین اور غیر دین کو الگ کر دیا، جس میں آپ کو داڑھی کی بہت بحث کرنی تھی، یعنی یہ پہلا جو اصول تھا کہ بھائی جو چیز، اور یہ بتایا کہ دین کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا لوگوں میں دین کے طور پر رائج ہونا دین نہیں ہوتا، اس کو دین ہونا چاہیے اپنی اصل میں۔ تو یہ متعین کیا، پہلا جو اصول تھا۔ اور دوسری یہ کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس اجماع سے منتقل ہوا ہے، چنانچہ مجھے یہ نہیں کہ دین میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ، یعنی یہ بحث جو ہے یہ قصہ ماضی ہو گئی۔ سادہ اصول، دین سارا کا سارا ہمارے پاس بالاجماع منتقل ہوا ہے، اور اس لحاظ سے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، سمجھنے کا رہے گا، یعنی قرآن مجید میں بھی رہے گا، سنت کے فہم میں بھی معاملات ہوں گے، اور وہ فہم کی بحث کہاں ہوتی ہے جا کے، وہ فہم کی بات اسی نوعیت کے بارے میں ہو جاتی ہے، اس کی تفصیلات کے بارے میں ہو جاتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے جیسے جیسے پورا دین زیر بحث آئے گا کریں گے۔ یہ اجماع پر مبنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز جب کیا ہے تو اس کو بھی دو سادہ اصولوں پر کیا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر دی ہے۔ کوئی دین میں ایک چیز ممنوع ہوتی ہے اور ایک چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے، ایک چیز لازم ہوتی ہے، اس کو آپ فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، اور ایک چیز پسندیدہ، یعنی یہ سادہ کیٹیگری، سارا دین بالاجماع منتقل ہوا ہے، لہذا ذہنی ہونے کی کوئی بحث اس میں نہیں ہے۔ اب یہ اخبار اور احادیث، تو میں نے یہ دو مقدمات میں آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ اوپر کیا کہا تھا کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، تو یعنی کچھ صاحب علم ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کیسے کرتے ہیں، ان کی دلیل بھی واضح کر دی۔ پہلی بات کہ اس کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، اصل میں یہ لازم و ملزوم ہے، پہلا کام کیا ہوتا تو دوسرا آپ سے آپ ہو جاتا، یعنی اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کا اہتمام کر دیا ہوتا تو وہی چیز اس میں پیدا ہو جاتی جو اجماع میں ہو جاتی، کیونکہ پہلا کام نہیں کیا تو وہ خبر واحد رہ گئی، یعنی اب جس آدمی نے سنی چاہا بیان کر دی، بیان کرنے والے نے کوئی دوسرے آدمی سے عہد نہیں لیا کہ جو مجھ سے سن رہے ہو اس کو ضرور آگے بیان کر دینا، یا جیسے سن رہے ہو ویسے ہی بیان کرنا، یہ پھر اس کی مرضی ہے بیان کرتا ہے۔ اچھا، روایت بالمعنی بھی ہو گئی، اور اس بات کو مان لیا گیا کہ ہر آدمی سے یہ اصرار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ بین ہی الفاظ دہرائے، قرآن تو نہیں، تو اس لیے جو بات سمجھی گئی ہے اس نے بیان کر دی، تو اس کے نتیجے میں جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین کے درجے تک تو نہیں پہنچتا۔ لوگوں کو اجازت بھی دی کہ حدیث لکھنے کی، انہوں نے کچھ ذکر کیا بہت قدیم جو ہے مکتوب کے، کوئی ان کو آپ چاہتے ہیں ان کے سوال دینا، مائک وائک دیتے ہیں نا، جواب ہی دے دیں، جواب ہی دے، آپ کا سوال سننا نہیں چاہتے؟ جی کیا لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت یعنی کہ دی تھی حدیث لکھنے کی، اجازت تو زیر بحث نہیں ہے، حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کا احتمام زیر بحث ہے، میں تو بتا چکا ہوں کہ پسندیدہ بھی قرار دیا اس بات کو، لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے سر وہ تو حضور نے لکھوا کے مہر لگاتی ہے اس کو، یہ تو پھر قرآن مجید میں تو مہر نہیں لگوائی، قرآن مجید بالاجماع منتقل ہوا ہے، لوگ کو اکٹھا نہیں کیا، قرآن مجید زیر بحث آ گیا، بہت بحث کر چکے ہیں، قرآن مجید امت کے تواتر قولی سے منتقل ہوا ہے، میں یہ نہیں ہے کسی ایک آدمی نے لکھ لیا ہوا تھا مہر مل گیا ہے، ایسا نہیں، اس کو ہم بہت بحث کر چکے ہیں۔ حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں، حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں،
جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر ہے کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یعنی دین میں کسی نہ عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ عمل کا اضافہ ہوتا ہے. تو وہ یوجب العلم والعمل والی بحث جو ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عقیدے کے لحاظ سے 10 باتیں ماننے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم مکلف ہیں ان کو ماننے کے، ان میں سے 9 تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور بالاجماع منتقل ہوئی ہیں اور 10ویں روایت میں ہے، تو اضافہ ہو جائے گا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 15 باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان میں سے 10 قرآن میں ہیں، 3 اجماع سے منتقل ہوئی ہیں اور 2 صرف وہ ہے کہ جو روایت سے منتقل ہوئی ہیں، تو پھر یہ عمل میں اضافہ کر دے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین میں نہ کسی عقیدے کا اضافہ اس سے ہوتا ہے نہ عمل کا اضافہ ہوتا ہے. آپ نے شروع میں سنت کی تاریخ میں جو 3 چیزیں کہی تھی کہ عمل جو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا ہوا آپ نے نکیر نہ کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر ہی نہ پڑی ہو یا آپ نے اس طرح دھیان ہی نہ کیا ہو. جی اگر تو اس کی تقریر و تصویب کی صورت یہ ہے کہ بعد میں صحابہ کے اجماع سے وہ منتقل ہو گیا، سنت ہو گیا، اس کی بڑی سال ختمہ ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب کی اور وہ خبر واحد سے منتقل ہوا ہے تو بس وہ خبر واحد کا تقریر منتقل. آپ کے سامنے جو عمل کیا گیا ممکن آپ نے ٹینشن ہی نہیں دی. مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تو وہ امکانات آپ بیان کر رہے ہیں نا، امکانات بیان کر رہے ہیں، کیا خلا واقع ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس کو مانتا ہوں، اس لیے مجھے تو اس پر کوئی گزارش نہیں کرنی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کیا خلا واقع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یقین کے درجے تک نہیں. اور جب یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی، جب حضور نے اس کی اشاعت کا اہتمام نہیں کیا، جب حضور نے اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، پھر نہ وہ دین میں کسی عقیدے میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کسی عمل میں اضافہ کر سکتی ہے، نہ کسی عقیدے میں نہ کسی عمل میں. جی آپ نے جو لکھا ہے جی پہلا جو جملہ ہے کہ اخبار احاد جو ہیں زیادہ تر یعنی جو روایتیں منتقل ہوئی ہیں، یہ جو اخبار احاد کا جو کیا ہوا ہے مسئلہ؟ سوال دوبارہ میں کیا کروں؟ میرے لیے صورتحال بہت خراب ہو گئی. تو حدیث سے متعلق یہی 2 حقائق ہیں جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر ہے کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. چنانچہ اس مضمون کی تمہید میں ہم نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے، آنی ہی نہیں چاہیے. یعنی اگر دین میں کوئی نیا حکم، دین میں 15 باتیں کہنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ آخر 15 باتیں ایک ہی طریقے سے کہنی چاہیے تاکہ وہ دنیا تک پہنچے، ان کی تبلیغ ہو، ان کی اشاعت ہو. اس میں سے ایک بات گھر میں ایک آدمی کو کیوں کہہ دی گئی؟ تو یہ کسی نئے حکم کا ماخذ نہیں بن سکتی. لیکن اس کے ساتھ اب ہم بہت منفی گفتگو کر چکے ہیں، کچھ مثبت گفتگو بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ اور دین سے متعلق آپ کی تفہیم و تبیین کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہے. یعنی اب مثبت باتیں کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دین میں اگر 15 احکام ہیں جن میں سے 5 عقیدے کے ہیں، ماننے کے ہیں، 10 عمل کے ہیں، تو اس میں حدیث کوئی اضافہ نہیں. ایسا نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہے اور پھر اس کے بعد جس دلدل میں اترے ہیں اس کا آپ ایک نقشہ دیکھ چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین میں 3 حکم قرآن میں تھے، 4 حکم بالاجماع سنت سے منتقل ہو گئے تھے، اور پھر کوئی 2 حکم ایسے بھی تھے کہ جو صرف حدیث میں ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے پورا کا پورا تو دین جو ہے وہ ہر طرح کے ظنون اور اوہام سے بالکل بالا ہے، یقین کے درجے میں قطعی ثبوت ہے ہمارے پاس، وہ موجود ہے. اس میں کسی بحث و نظر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بحث سمجھ نہیں ہو سکتی، وہ قرآن میں بھی ہم بحث کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اور ہر مسلمان کو اس سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے حالات کیا تھے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ نے کیا زمانہ بسر کیا. یہ تاریخ ہے نا حضور کی. تو اللہ اکبر کی تاریخ کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو بالاجماع تو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، واقعات کیا ہوئے،
जंग बदर का वो हवाला तो दे देता है, लेकिन जंग बदर कैसे हुई, हुजूर कैसे निकले, क्या लोग थे, जाहिर है कि इसके जानने का जरिया हमारे पास हदीस ही। लेकिन इस सीरत व सवाने में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि दीन में 15 अहकाम थे उनमें 16 का इजाफा करते, ये काम नहीं करते। सीरत व सवाने है, बयान होती। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है आपको उसमें हसना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन दिया हमको बिलिज्मा दिया, कुरान के जरिए से दिया, सुन्नत के जरिए से दिया, आपने उस पर अमल भी तो किया ना, तो उसमें अमल का आपने नमूना पेश किया। यानी वो अमल भी असल में असल हुक्म में कोई इजाफा नहीं करता। भाई हुजूर ने नमाज पढ़ी, किस खुशू व खुजू से पढ़ी, किस एहतमाम के साथ पढ़ी, ये आपका उसवा है। उसमें क्या क्या सूरतें आपने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर पढ़ी, इनकी बड़ी तफसीलात हमको हदीस से मिलती है, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। अभी मैं जो इबादात पर लिखना है, अगर अल्लाह ताला ने उम्र दी तो इंशाअल्लाह, तो अलबानी की मैं वो आजकल पढ़ रहा हूँ, सिफत सलात, उसका उन्होंने नाम ये रखा है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की पूरी तफसील है, हदीसों से उन्होंने बयान की है। और इसको पढ़ने वाला जो है वो गोया अपने सामने ऐसी तस्वीर देख लेता है कि गोया वो उनको देख रहा है कि नमाज पढ़ रहा है। तो ये चीज़ जो है ये जाहिर है कि हदीस ही से हमको हासिल होती है। अच्छा, फिर दीन से मुतल्लक आपकी तफहीम व तबयीन, यानी कुरान मजीद की किसी आयत के बारे में आपने महसूस किया कि कोई बात समझाने की, समझा दी। किसी ने सवाल किया तो जाहिर है कि आपने उसको वाज़ेह कर दी। तफहीम समझाना, तबयीन वाज़ेह करना, यानी जाहिर है कि ये जो कुछ है हुजूर का इल्म दीन के बारे में, एक है हुजूर दिया, और एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म दीन के बारे में, ये जाहिर है कि हमको हदीस से मिलता है। तो और भी बात चीज़ें रवायतों में बयान हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे एहतमाम की हैं, जिनको हम अख्ज़ करना चाहते हैं या जिनसे हमारी दिलचस्पी हो सकती है, वो यही है। यानी आप हदीस के सारे ज़ख़ीरे को अगर देखेंगे, और मैं इत्मीनान के साथ आपसे बात अर्ज़ करता हूँ कि यूँ नहीं है, यानी आप लोगों का जो महबूब मौजूद है दाढ़ी, उसको ज़रा अलग कर लें थोड़ी देर, तो बहुत बहस हो चुकी है। यूँ नहीं है, मैंने आपके सामने सुन्नत की पूरी तफसील रख दी है कि कोई चीज़ ऐसी है कि रवायत में बयान हुई है और मैंने उसको शामिल नहीं किया, यानी उसमें बहस वही है कि वो दीन है या नहीं। अगर दीन है तो वो शामिल हो गई है, और अगर उसमें कोई बिलिज्मा कोई चीज़ मुंतकिल हुई है तो वो उस पर इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। वो तबीन है, इसकी हमने बहस की थी ना जब अकीके पर बहस हुई थी, तो हमने ये देखा कि उसकी सूरत क्या है। यानी कुर्बानी एक बिलिज्मा सुन्नत है, अल्लाह ताला के हुजूर में कुर्बानी करना ये तो एक तयशुदा। ये कुर्बानी हमें मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाइश के ऊपर भी अगर की जाए तो उसने फरमाया बहुत अच्छी बात है। यानी सवाल करने वाले ने पूछा है कि अकीका क्या है, तो आपने फरमाया कि भाई ये अकीका तो मैं पसंद नहीं करता, अलबत्ता यह है कि अगर कोई आदमी अपने बच्चे की पैदाइश पर कुर्बानी करना चाहे तो जरूर है। तो मालूम हो गया ना कि क्या चीज़ है। यानी आपने एक मामले के सही दीनी नुक्ता नज़र वाज़ेह कर दिया। तो तफहीम तबीन ये ज़ाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हम आजिज़ लोग समझाने के लिए खड़े हैं कुरान मजीद को या दीन को, तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये दीन नाजिल हुआ था, तो इस वजह ज़ाहिर है कि आपने सवालों के जवाब भी दिए, समझाया भी है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये हुजूर की तफहीम व तबीन। इसमें एक पहलू तो बहुत सादा है इसकी अहमियत का, और वो ये कि ये जो कुछ है हुजूर ने कहा है, अल्लाह के पैगम्बर ने कहा है। एक दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह के पैगम्बर के पास जो इल्म होता है वो बेखता इल्म होता है। ये बात कुरान से हमको मालूम हो जाती है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के मामले में कुरान से वाज़ेह है कि किसी गलती पर नहीं रखा जा सकता। कुरान मजीद ने जब कहीं कोई इस तरह का मामला हुआ है फौरन उसकी इस्लाह की। यानी इतने छोटे से मामले को भी मौजू बना लिया है कि एक बीवी के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ खाने से इज्तिनाब फरमाया और कसम खा ली कि अब कभी नहीं खाऊंगा। इतनी सी बात है ना, सूरह तहरीम में ज़रिए पैसा नहीं। और कुरान मजीद ने उसमें न सिर्फ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिलाई, ये कहा कि आपके मनसब ऐसी है कि आपके इल्म व अमल को दीन बन जाना है, इस वजह से आप फौरन कसम तोड़िए। यानी उसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया कि ये आपने क्यों किया, बल्कि ये कहा गया कि कद फरज़ल्लाहु तहिल्लत ऐमानिकुम, यानी ये कसम तोड़नी है, इसका कफारा अदा करें, कसम तोड़ें ताकि कोई मसला न पैदा हो जाए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए हुजूर के अमल को खुद कुरान से मालूम होता कि नमूना बना दिया। मसलन हज़रत ज़ैद की शादी का वाक़या, यानी उसमें पहले एक गलत चीज़ की इस्लाह के लिए हुजूर ने एक इक़दाम अल्लाह के मंशा के मुताबिक किया है, और फिर उसके बाद दूसरा इक़दाम भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ये कराया है।
देखिए वहां पर कोई दीन में नए हुक्म का इजाफा तो नहीं हो रहा, लेकिन हुजूर की हैसियत तो मालूम होती है ना, क्या गैर मामूली चीज़ है। अच्छा, दीन में जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं उनको सहाबा समझें, इसकी कैसी उम्दा तस्वीर हमारे सामने हदीस जिब्रील से आती है। यानी जिब्रील आए हैं, ज़ाहिर है खुदा ने भेजा है ना, अपने तौर पर नहीं आ सकते। जिब्रील आए हैं और उन्होंने हुजूर से एक गुफ्तगू की है, बातचीत की है, और उस बातचीत के बाद हुजूर ने उस पर तबसरा ये किया है कि जिब्रील इसलिए आए थे युअल्लिमुकुम दीनकुम, ताकि तुम्हारा दीन तुमको सिखाए। यानी दीन मैंने दे तो दिया है, बातें उसमें बयान हुई हैं हदीस जिब्रील में, वो सब कुरान में बयान हो गई कुछ बातें, इस्लाम क्या, ईमान क्या, एहसान क्या, सब बयान हो गई हैं। लेकिन उस मौके के ऊपर उनकी शरह वजाहत के लिए गोया जिब्रील अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ गुफ्तगू फरमाई। तो कुरान मजीद से भी ये बात मालूम होती है और हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म या आपकी जो तफहीम व तबीन है वो मेरी या आपकी तफहीम व तबीन नहीं है, अल्लाह के पैगम्बर की तफहीम, और उस तफहीम व तबीन को खुदा की तरफ से एक तस्रीब हासिल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि रिवायतों में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर अगर दीन के मामले में किसी सवाल का जवाब अपने इज्तिहाद से दे दिया, और देते थे आप जवाब, तो अगर उसमें गलती थी तो फौरन उसकी इस्लाह की गई। मशहूर वाक़या है ना, जब अज़ाब कब्र के बारे में किसी यहूदिया ने सैयदा आयशा के साथ गुफ्तगू की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा ने पूछा कि ये बयान करती हैं, ज़ाहिर है कि उनके पास तो अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी रवायत थी, तो हुजूर ने कहा ये कैसे होता है, क़यामत में लोग उठेंगे तो हो जाएगा अज़ाब सवाल। बाहर तशरीफ लेकर फौरन वापस आए और वापस आके ये कहा कि नहीं, मुझे बता दिया गया है कि यहूदिया की बात ठीक, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद में इसके इशारात मौजूद है, चीज़ें बयान हुई है, कुरान मजीद ने बाकायदा इसको बयान किया है। यानी आले फ़िरौन के बारे में बयान कर दिया, अज़ाब के मामले में, और शुहदा के मामले में बयान कर दिया, सवाब के मामले में, तो बरज़ख में क्या होता है और क्या नहीं होता। तो इस चीज़ में हुजूर ने एक बात कही और उसकी कही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीम व तबीन का मामला ऐसा नहीं है कि जैसे हम आप एक बात करते हैं और मैंने एक कुरान मजीद का मुद्दा बयान किया, किसी आयत का मफ़हूम बयान किया, इस्तदलाल की बुनियाद पर वो बयान कर दिया, तो गलत है। तो ये नहीं है कि आसमान की वही जाके उसे दुरुस्त कर देगी, यानी ये चीज़ मुझे हासिल नहीं है, ये किसी को भी हासिल नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामले की नौयत थी, तो बेखता इल्म गोया, हुजूर का इल्म बेखता है। ये फ़र्क है एक आलिम के इल्म में और अल्लाह के पैगम्बर के इल्म में। अब वो बेखता इल्म अगर हमको यकीनी ज़रिए से मिल जाता तो फिर तो मेरी बहस का सवाल नहीं। वो इल्म जिस जरिए से मिला है, मसाइल उसके बारे में, तो पहली बात ये कि वो इल्म तो बेखता है, तो वो इल्म है दीन का, ना कि दीन के अहकाम में या उसके अकीदा अमल में कोई इजाफा कर रहे होते हैं। यानी वो ऐसे ही जैसे कि कुरान आपको बताया जा रहा है, यानी इस वक्त मैं अगर दीन की कोई बात कर रहा हूँ तो मैं दीन में कोई इजाफा नहीं कर रहा, उसको समझा रहा हूँ, उसके बारे में दलाइल दे रहा हूँ या उसकी वजाहत कर रहा हूँ। ये काम हुजूर भी करते थे, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है हर मुसलमान के दिल में, बल्कि हर साहिब इल्म ये शदीद ख्वाहिश होती है जब वो दीन पर गौर करता है कि अच्छा कुरान मजीद की इस आयत के बारे में क्या हुजूर ने कुछ फरमाया होगा। तो ये तो ठीक है कि यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ हमें हदीस से मिलता है वो जिस जरिए से मिलता है उसके लिहाज से वो ज़न्नी हो जाता है, ज़न्नी सबूत हो जाता है। लेकिन ये इम्कान तो उसमें पाया जाता है ना कि ये खुदा के पैगम्बर का बेखता इल्म होगा, तो आदमी के अंदर एक फितरी ख्वाहिश हो, यानी कोई बड़ा जलील कदर आलिम पैदा हो जाता है और जिसके बारे में ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बाज़ हक़ाइक़ खोले थे। जैसे हमारे मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई हैं, उनके लिखे हुए कोई एक सदर भी अगर मालूम हो कहीं पाई जाती है तो शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि मालूम हो जाए कि उन्होंने किसी आयत के बारे में या किसी के बारे में क्या राय कायम की, गलत हो या सही। हाँ, तो ये है कि जहाँ पहुँचने का ताल्लुक है उसमें तो बहस है, इस वजह से हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। और वही बात के जो हमारे मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि भाई गुमाने गालिब है कि ये हुजूर ने फरमाया होगा, लेकिन उसकी अहमियत इस लिहाज से बड़ी गैर मामूली है कि वो इल्म बेखतरा है। यानी अगर किसी दर्जे में भी हम उस तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि बड़ी सही बात तक पहुंचने का जरिया आपको मालूम हो गया। तो मैंने ये अर्ज किया कि उसकी असल अहमियत ये, दायरा ये है, अहमियत ये। यानी इसको अगर चंद लफ्जों में समेट दीजिए तो हदीस का दायरा क्या है, सीरत व सवाल बयान होगी, पैगम्बर का उसवा हसना बयान होगा, हुजूर की तफहीम व तबीन बयान होगी। और उसकी अहमियत क्या है, आप कह सकते हैं ना कि भाई एक आलिम भी तफहीम व तबीन करता है, एक दीन को समझने वाला भी उसके ऊपर अपनी तरफ से बहुत अच्छा अमल करने की कोशिश करता है। क्या फ़र्क है? फ़र्क यानी उसकी अहमियत ये है
کہ وہاں اگرچہ ذریعہ اور جو ذریعہ ہے یہ اصل میں قرآن اور دین کے معاملے میں زیر بحث ہے، ورنہ دنیا میں جو کچھ علم منتقل ہوتا ہے وہ آخر انہی طرح سے منتقل ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو کارل مارکس کے بارے میں جو معلوم ہے، آپ کو جو معلومات علامہ اقبال کے بارے میں حاصل ہے، قائد اعظم کے بارے میں حاصل ہے، نیوٹن آئنسٹائن کے بارے میں حاصل ہے، وہ بھی اخبار احادیث سے منتقل ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے زیادہ مسترد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پوری امت کے اندر ہزاروں لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا، اور انہوں نے وہ سب محنت کی جس کی میں تفصیل آپ کو بتا چکا۔ یعنی وہ صحرا بستیوں میں گئے، لوگوں سے ملے، جس کسی نے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات نسبت کر کے بیان کر دی، یعنی اس شوق کے ساتھ کہ وہ بے خطا علم جس درجے میں مل سکتا ہے مل ہمارے پاس موجود ہو، تو اس کی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے بڑی بات ہے، یعنی یقینی علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے دین میں اضافہ تو نہیں کرتی، کوئی کمی نہیں کرتی، کوئی اضافہ نہیں کرتی، کوئی تبدیلی نہیں کرتی، کوئی تغیر نہیں کرتی، لیکن یہ چیز ہم کو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کسی جلیل القدر عالم کے معاملے میں اتنا اضطراب ہوتا ہے، بےتابی ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے، تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک چیز کھل جاتی ہے، یعنی وہ بیان کرتا ہے تو ہم میں بھی 10 مرتبہ وہ آیت پڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے نئے زاویے کھل جاتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ سے اور پھر یہ اعتماد کہ اگر ہم بات ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں کسی بھی درجے میں تو بات بے خطا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ نے اس کی اصلاح کر دی۔ یہ اہمیت ہے، تو اس اہمیت کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ جملہ پڑھیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، مطلب یہ ہے کہ جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ نفی میں نہ اس بات میں۔ نفی میں بھی ایک محکم بات اور اس بات میں بھی جذباتی تقریبی سادہ کہ جو کچھ ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے اور اس کی اہمیت ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے، آپ کے اسوہ حسنہ اور دین سے متعلق آپ کی تفہیم و تبیین کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہی ہے، لہذا اس کی یہ اہمیت ایسی مسلم ہے، یعنی ایسی مانی ہوئی ہے کہ دین کا کوئی طالب علم اس سے کسی طرح بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی آدمی اگر اس سے بے پرواہ ہوتا ہے تو وہ اصل میں آدمی نہیں ہے، یعنی اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور اس کو اس کی تلاش نہیں، اس کو جاننا نہیں چاہتا، اس کو معلوم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اصل میں وہ سنجیدہ طالب علم نہیں۔ دین کا کوئی سنجیدہ طالب علم اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی یہی اہمیت ہے، یہی اہمیت جس کے پیش نظر قرآن و سنت کے بعد اس پر تدبر کے اصول بھی ضروری ہے کہ یہاں بیان کر دیا جائے۔ یعنی یہ دین کے اصول و مبادی میں زیر بحث کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اس ہستی کے ساتھ ہے جس کا علم بے خطا تھا اور جس کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا، جس کے تفہیم و تبیین کے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح ہوتی، جس کا عمل بھی نمونہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کے عمل کے بہت سی چیزوں کو محکم طور پر قائم کیا گیا، جیسے میں نے سیدنا زید کی شادی کا معاملہ ہے، خیر اس کی تفصیلات آپ کو حدیث سے ملیں گی، قرآن نے تو اشارہ کیا اس کی جانب۔ تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیت ہے، جس کے پاس جبریل امین آتے تھے کہ یہ سوالات لوگ نہیں پوچھ رہے، حالانکہ اہمیت کے سوالات ہیں، تو یہ آپ پوچھ لیں جا کے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ اور میں کسی وقت حدیث جبریل اگر پڑھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جبریل اسی مرتبہ آیا ہے ایک ہی بار، یعنی جو اسی لیے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس نے اصل میں آنے والے فتنوں کے آگے کیسے بند باندھا ہے، یعنی اس بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو یہ سب ہم کو اس سے ملتا ہے۔ پہلے ان اصولوں کو لیجئے جو اس کے رد و قبول میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ یعنی پہلے تو یہ چیز ہے نا کہ بھائی آپ کو اب دیکھیے قبول کرنے کا معاملہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کو دین اس سے عکس کرنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سیرت میں ہم قبول کریں گے، سوانے میں قبول کریں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کے بیان میں قبول کریں گے، تفہیم و تبیین میں قبول کریں گے یا رد کریں گے۔ تو رد و قبول کے کیا اصول ہیں؟ یعنی حضور کی طرف نسبت سے کوئی بات اگر کہنی ہے تو کیا اصول ہے؟ یہ پہلا جملہ جو آپ نے لکھا جی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث آپ کے نزدیک متواتر بھی ہیں، کیا یہ ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر یا خبر مشہور ایک ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمہ نہیں، تو ان کی بات کو پھر آپ کیسے ریفیوٹ کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے زیادہ تر کا لفظ ہے میں احتیاط کے طور پر اختیار کیا ہے کہ کسی ایک آدھ روایت کے بارے میں چونکہ یہ بحث ہو جاتی ہے تو وہ ایک آدھی ہے، یعنی جو اس بات کرتے ہیں وہ بھی ایک آدھی کے بارے میں بات، دو چار کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور نفی کرنے والے علی سبیل تکلیف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک محتاط جملہ لکھ دیا، ورنہ بات وہی ٹھیک ہے، سب اخبار احادیث۔ اب اصول کیا ہے؟ یعنی رد و قبول کے اصول۔ یہ پہلا بات یہ ہے کہ رد کرنا یا قبول کرنا ہے۔
حدیث کی سند. حدیث میں 2 اجزاء ہیں نا، یہ میں بتا چکا ہوں. ایک اس کا متن ہے، اس کی سند ہے. تو سند کو کیا کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز کسی بات کو حدیث کے درجے تک پہنچاتی ہے وہ اس کی سند ہی ہے. یعنی ایک بات تو بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن اصل میں تو وہ سند ہے نا. یعنی کچھ لوگوں نے جو ثقہ لوگ تھے جن کا سلسلہ قائم تھا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات حضور نے کہی تھی. تو اس لیے پہلا مسئلہ سند کا ہے. راویوں کی عدالت اصطلاح ہے اس فن کی، مطلب ان کا ثقہ ہونا، غیر ثقہ ہونا، ان کا قابل اعتماد ہونا، قابل اعتماد نہ ہونا کردار کے لحاظ سے. ان کا ضبط، یہ بھی اصطلاح ہے اس فن کی. یعنی وہ کس درجے میں تھے، مطلب بحث کرتے ہیں محدثین کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہوتا بھول جاتا ہے، آدمی تو نیک ہے اچھا ہے لیکن بھول جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. یا یہ ہے کہ مغفل بدو قسم کے آدمی تھے بہت نیک، اس لیے اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھے ہوں گے. تو اس کی تحقیق جب وہ کرتے ہیں تو اس کو ضبط سے تعبیر کرتے ہیں. راویوں کی عدالت، ان کا ضبط، سلسلہ روایت کا اتصال. 3 چیزیں ہیں نا. یعنی آدمی کردار کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے، ضبط و اتقان کے لحاظ سے سمجھتا ہے، بات بیان کر سکتا ہے، حافظہ ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے، اور سلسلہ روایت میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں، سلسلہ روایت متصل ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہی 3 چیزیں ہیں جو اس مواد کی روشنی میں جو ائمہ رجال نے بڑی محنت سے اس باب میں فراہم کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے اس جملے کا بھی ایک مطلب ہے. یعنی اب میرے پاس یا آپ کے پاس کسی راوی کی عدالت اور ضبط اور سلسلہ روایت کی اتصال کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. یعنی انہی بزرگوں کا کیا ہوا کام ہے. وہ سلسلہ بند ہو گئے، روایتیں مرتب ہو گئی. اب شاہ ولی اللہ اگر کہیں کہ میں خواب میں 40 حدیثیں روایت کی ہیں تو یہ کوئی قابل اتنا چیز نہیں ہے، یہ فن ختم ہو گیا ان کے اوپر. تو عیال نے بڑی محنت سے وہ مواد فراہم کر دیا. یعنی ہزاروں لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ معلومات ہم کو اپنے علم، اپنی تحقیق کی حد تک دے دی ہے. اس میں ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے ہیں، لیکن اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اپنی تحقیق کے بیان کر دیں گے ہماری معلومات کیا ہے، آدمی کیسا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کی سیرت کیسی تھی، یہ حدیث کے معاملے میں کیا رویہ رکھتا تھا، اس کا ضبط و اتقان کیسا تھا. اور اسی طریقے سے وہ تاریخ مرتب کرتے ہیں پوری. یعنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کس سن میں تھا، کس شہر میں تھا، تاکہ اتصال کی تحقیق کی جا سکے کہ یہ روایت یہ بیان کر سکتا ہے. یعنی اس میں پھر ان کی بڑی نازک بحثیں ہیں جو انہوں نے کی. سند کے علل کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، یہ بھی ان کی ایک خاص اصطلاح ہے. یعنی بعض اوقات ایک عامی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کوئی چیز خراب ہے، لیکن انہوں نے بڑی دقیق بحثیں کر کے بعض چیزیں بتائی ہوتی ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے علت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سند مجروح ہو گئی ہے. اس کی ظاہر تفصیل کرنا یہاں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن مطلب دقت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے اس میں آج بھی کوئی آدمی تحقیق کرنا چاہیے. ہے تو وہی مواد. یعنی اب کسی راوی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں آپ کو دے سکتا، جو انہوں نے فراہم کر دی ہیں ان فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس کی عدالت بھی دیکھی جائے گی، اس کا ضبط بھی دیکھا جائے گا، اور روایت کا اتصال بھی دیکھا جائے گا. سند کی تحقیق کے لیے یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے، اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یعنی مجھے اس میں پورا اتفاق. میرے خیال میں نہ اس میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ شرائط کا اضافہ کریں، نہیں، بہت مشکل. یعنی وہ پھر فطرت ہو جاتی ہے اور کوئی اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے سند کے معاملے میں. آدمی کا کردار کیسا، عدالت اصطلاح ہے ان کی. تو یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے، اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی مشتبہ بات کی روایت چونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے. وہ خود حضور نے بھی بتا دی، طرف تو جھوٹی بات منسوب نہ کرو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس معیار کا اطلاق آپ سے متعلق ہر روایت پر بغیر کسی رو رعایت کے اور نہایت بے لاگ طریقے پر کی. یعنی یہ ضروری ہے کہ جو بھی معلومات ہم کو میسر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی ہے تو اس معیار میں پھر تساہل نہیں ہونا چاہیے. اس کو بے لاگ طریقے سے اور بغیر کسی رو رعایت کے اطلاق کر دینا چاہیے. اور صرف وہی روایتیں قابل اعتماد سمجھی جائیں جو اس پر ہر لحاظ سے پوری اترتی ہوں. ان کے کسی چیز کو بھی خواہ وہ حدیث کی امہات کتب بخاری اور مسلم اور موطا امام مالک ہی میں کیوں نہ بیان ہوئی ہو، آپ کی نسبت سے ہر کس کو یقین ہے. یعنی مطلب یہ کہ اشخاص کا رعب اپنے اوپر نہ قائم ہو دیا جائے. جو مواد میسر ہے ٹھیک ہے، ہم نیا مواد تو نہیں کہیں سے لا سکتے، لیکن اس کو تو بے لاگ طریقے سے
دیکھا جانا چاہیے، اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ تو سند کے معاملے میں نے زیادہ بحث کی نہیں کی، سوائے اس ایک بات کے کہ یہ بات بخاری نے کہہ دی ہے تو اب سب جھکا دیا جائے، یا مسلم نے کہہ دی ہے، نہیں، دلائل کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے نا وہ بات موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی دھوس پر کوئی بات کہہ دی ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس کے بارے میں ہماری معلومات، اور بعض اوقات ان معلومات کو اخذ کرنے میں یا ایک دوسرے کی آراء کا تقابل کرنے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے وہ، تو اس وجہ سے بے لاگ طریقے سے اور بغیر کسی رعایت کے اس معیار کا اطلاق کرنا چاہیے۔ معیار میں میرے نزدیک نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک صحیح جو انہوں نے قائم کر دیا ہے، بڑی محنت سے قائم کیا ہے، 3 صدیوں میں جا کر وہ معیار ایک قاعدے اور ضابط اختیار کر گیا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب میرا خیال ہے کہ وقت شاید 9 منٹ ہے ابھی باقی، کیا کمال ہے، ابھی بتایا نہیں، 20 اور 30 50 نہیں ہوتے، 8:20 پہ شروع ہوا تھا نا، اس وقت 9 بج گئے، 40 ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب خیر میں نے کہی ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ تو معاملہ ہے سند کا، اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، محدثین سے مجھ کو اتفاق ہے، ان کے جو کچھ بھی من کو برسوں پڑھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، اس پہ بہت سا کام کرانے کے بعد، اس میں بعض نئی جو تجاویز ہو سکتی تھی ان پر بھی محنت کرنے کے بعد میں ان میں کوئی کسی کو بحث کرنی ہے کر لی۔ حدیث کا متن، سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے۔ اس میں ایک نیچے نوٹ ہے، صحابہ کرام کی عدالت البتہ اس سے مستثنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات بالاجماع طے کر لی گئی، صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان پہ کوئی جرح و نقص ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہ تو ہوتا ہے کہ ان تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، ان تک پہنچ گئی تو ان کے بارے میں یہ مانا گیا ہے کہ وہ حضور پر کوئی جھوٹی بات نہیں باندھتے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، البتہ اس میں یہ بحث ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور یہ بحث جو ہے یہ بہت نفاست کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے استاد امام نے کر دی ہے مبادی تدبر حدیث میں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ سر یہ صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ آخری عمر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، ان کی بات تو عدالت زیر بحث ہے، صرف حافظہ زیر بحث نہیں، آپ پہلے عبارت دیکھیے کہ صحابہ کرام کی عدالت البتہ اس سے مستثنا ہے، حافظے پر بحث ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی اس کو نہیں کوئی چھوڑتا، حافظہ اتقان سب یہ سب پہ بحث ہوتی ہے، سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے اس پہ بحث ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ابو بکر صدیق کی روایت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ عدالت مطلب یہ ہے کہ وہ حضور پر کوئی جھوٹ نہیں مان رہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب جناب حدیث کا متن، سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے۔ راویوں کی سیرت و کردار اور ان کے سوانح و حالات سے متعلق صحیح معلومات تک رسائی کے لیے ائمہ محدثین نے اگرچہ کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے انسانی سطح پر وہ کر دیا ہے، اور اس کام میں اپنی عمریں کھپا دی، یعنی یہ بھی کوئی مبالغے کا جملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے حالات پڑھنے کے بعد آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص ایک روایت کو حاصل کرنے کی کر سکتا ہے، اپنی عمریں کھپا دی، اور افراد کی تحقیق میں بھی۔ لیکن ہر انسانی کام کی طرح حدیث کی روایت میں بھی جو فطری خلا اس کے باوجود باقی رہ گئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ اس کے متن میں بھی لازمن وہ فطری خلا کیا ہے، اس کو بھی میں نے یہاں اس لیے تفصیل نہیں کی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مبادی تدبر حدیث میں مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کر دی۔ اس کے پیش نظر 2 باتیں اس کے متن میں بھی لازمن دیکھنی چاہیے، ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو، یعنی چونکہ حضور کی طرف اس کی نسبت ظنی ہے تو متن میں پھر یہ 2 باتیں قبول کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ قرآن کے خلاف تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف تو کوئی بات نہیں، اور اسی طرح سے علم و عقل کے مسلمات، بات مانی ہوئی ہے عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اس کے خلاف کوئی بات تو نہیں۔ اس کے دلائل آگے میں نے بیان کر دیے۔ قرآن کے بارے میں ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے، اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے اسے حکم بنا کر اتارا گیا ہے۔ لہذا یہ بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے لازماً رد ہونا چاہیے۔ یہ ساری بحثیں چونکہ قرآن کے بارے میں ہو چکی ہیں میزان اور فرقان کے تحت، تو خلاصے کے طور پر میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن کی یہ حیثیت بالکل مسلمہ ہے، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں قبول ہو سکتی۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔
دین کی جو ہدایت اس ذریعے سے ملی ہے اس کے متعلق بھی یہ بات اس سے پہلے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآنی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ جاری فرمایا ہے. ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس طرح امت کے اجماع سے ثابت ہے یہ بھی اسی طرح امت کے اجماع ہی سے اخذ کی جاتی ہے. سنت سے متعلق یہ حقائق چونکہ بالکل قطعی ہیں اس لیے خبر واحد اگر سنت کے منافی ہے اور دونوں میں توفیق کی کوئی صورت تلاش نہیں کی جا سکتی تو اسے لامحالہ رد ہی دیں. یعنی ہم کوشش تو کریں گے کہ مطابقت پیدا کر دیں لیکن ہوتی تو پھر آخر میں وہی کیا جائے گا جو امام شاطبی کا پہلے آپ کو سنایا ہے، رد کر دی جائے گی. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی میں قرآن مجید کے سامنے تو علم و عقل کو سرنڈر کر دوں گا اس لیے کہ اس میں تو مجھ کو یقین ہے کہ یہ میرے پروردگار کی گئی بات ہے. لیکن اس باب میں الفاظ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ تمام تر انہی مسلمات پر مبنی ہے. توحید اور معاد جیسے بنیادی مباحث میں بھی اس کا استدلال اصلاً انہی پر قائم ہے اور انہی کے تقاضے اور مطالبات تعلیمات سے لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے. قرآن کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اپنی دعوت کے لیے وہ انہیں حکم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. یعنی قرآن مجید نے خود اپنی دعوت کے لیے علم و عقل کے مسلمات کو فیصلہ کن حیثیت سے پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بات علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہے میری یہ بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کے اوپر اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. تو یہ حیثیت ہے ان کی. اس نے مشرکین عرب کے سامنے فیصل کے طور پر پیش کیا اور یہود و نصارہ کے سامنے بھی. ان کے مخالفین کو یعنی علم و عقل کے مسلمات کے مخالفین کو وہ ہوائے نفس کے پیرو قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو شخص علم و عقل کے مسلمات کو نہیں مانتا وہ پھر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وجدان کے حقائق، تاریخ کی صداقتیں، تجربے اور مشاہدے کے ثمرات و نتائج یہ سب قرآن میں اسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں. لہذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھہرایا ہے ان کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قبول ہو سکتی ہے. یہ دلائل میں نے پہلی بار دیے ہیں، مانتے یہ سبھی ہیں. یعنی علم مسلمات کے خلاف خبر واحد کیوں رد کر دی جائے گی؟ اس لیے کہ قرآن نے خود ان کو حکم کرایا. قرآن دین میں حکم ہے اور وہ اپنے وقت پر انہی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. بالبداہت واضح ہے کہ ہم اسے ہر حال میں رد ہی کریں گے. ائمہ محدثین کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں ہے. یعنی اس میں بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ائمہ محدثین بھی یہی نقطہ نظر ہے. یعنی کوئی اختلاف نہیں. جس طرح سند کی بحث میں کوئی اختلاف نہیں، متن کی بحث میں بھی کوئی اختلاف نہیں. الکفایہ فی علم الروایہ اس فن کی ام الکتاب ہے. میں ان کتابوں کا تعارف کرا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں، یہ گویا خلاصہ ہے اس بات کا. میں نے 2 نکات پہ بیان کر دیا ہے. ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. میں نے اس کو 2 نکات میں بیان کر دی اور انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے وہ سن لیجیے. ولا يقبل خبر الواحد فی برافات حکم العقل وحکم القرآن الثابت المحکم والسنت المعلومہ والفعل الجاری مجرى السنہ وکل دلیل مکتوب. یہ بیان کرتے ہیں. خبر واحد سے مراد یہاں وہ روایت ہے جو صحیح روایت ہے، یعنی سند کے لحاظ سے کوئی بحث نہیں اس کے اوپر. اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے. وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو، سنت معلومہ یا ایسے کسی عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرف ہی ہو. کسی دلیل قطعی سے اس کی منافعات بالکل واضح ہو جائے. دلیل قطعی سے مراد وہی علم و عقل کے مسلمات، یعنی اس کے خلاف ہونا بالکل واضح ہو جائے. اگر یہ ہے تو پھر محدثین سند کے لحاظ سے صحیح روایت کو بھی قبول نہیں کرتے. یہ کہ آج کی بحث کس پر ختم کر لی جائے. میں سوال اب کر لیں. اور یہ اب جو آگے فہم حدیث کے مبادی ہیں 5، یعنی حدیث تو آگے ہی ہمارے پاس قبول کر لی ہم نے اس معیار تک. اسے سمجھنا ہے تو سمجھنے کے جیسے ہم نے پہلے قرآن کو سمجھنے کے کچھ اصول پڑھے ہیں تو یہ حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں. تو امید یہ ہے کہ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز یعنی پہلے ہی لیکچر میں ختم ہو جائیں گے اور دوسری پوری نشست آپ کو مل جائے گی جس میں آپ اپنے سوالات مرتب کر لیجئے. اصول و مبادی کی پوری بحث کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ودیت کی ہیں اور ہر انسان اس سے واقف کی. یہ جی آپ نے یہاں پہ اسٹریس کیا کافی کہ علم و عقل کے مطلبات اس باب میں
اس کے بعد آگے یہ بات بھی بالکل واضح ہے، قرآن مجید نے انہی مسلمات کی بیسس پر اپنی دعوت پیش کی ہے، تو پھر اسی باب میں کیوں؟ قرآن مجید علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ایک بات کہہ رہا ہے نا، تو اس کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. لیکن قرآن میں نے تو یہ امکان جو ہے تعلیم بالمحال کے اسلوب پر بیان کیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی بات میرے علمی اور عقلی مسلمات پر پوری نہیں اتر رہی تو وہاں تو میں سرنڈر کر کے کھڑا ہو جاؤں گا. یہاں کیسے کھڑا ہوں گا؟ یعنی وہاں میں قرآن کی آیت کا انکار تو نہیں کروں گا نا. یہ مطلب ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن پہ. یعنی یہ ایک بحال کو بیان کرنے کا اسلوب ہے.